بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ہم سب کو فضائل رمضان پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عظمت رمضان۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو عظمت والے مہینے میں عظمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک خطبہ دیا جس میں رمضان المبارک کے خد و خال بیان کیے۔ رمضان المبارک کی جو دیگر مہینوں پہ عظمت ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور رمضان المبارک کی جو شان ہے اس کو واضح فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور بہقی نے شعب ایمان کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، تقریر فرمائی۔ فقال، آپ نے یہ کہا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو ایک عظمت والا مہینہ تمہارے بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ عظمت والا مہینہ بالکل آ گیا ہے۔ شہر مبارک، ایسا مہینہ کہ جو برکت والا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان المبارک کو عظمت والا مہینہ کہا، اور دوسرے نمبر پر رمضان المبارک کو برکت والا مہینہ کہا۔ رمضان المبارک کا یہ لقب ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے لمحات میں، اس کے اوقات میں جو شخص نیکی کرتا ہے وہ عظیم بن جاتا ہے، اور اس کے لمحات میں جو شخص کار خیر کرتا ہے وہ برکتوں سے اپنی جھولیوں کو معمور کر لیتا ہے۔ نیکی ہر وقت اس کی ایک قدر و قیمت ہے اللہ کے دربار میں، لیکن رمضان المبارک کو بطور خاص جو شہر عظیم کہا گیا اور شہر مبارک کہا گیا، حالانکہ سارے وقت ہی اللہ کے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا وقت ہے جو بندے کو عروج بخشتا ہے، اور مجازن مہینے کو عظمت والا کہہ دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو نیکی کرتا ہے وہ عظمت والا ہوتا ہے، اور جو کار خیر کرتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے۔ تو وہ برکت اتنی ہے کہ گویا کہ وہ ان سے تجاوز کرتی ہوئی تمام اوقات کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے، اور وہ ہر طرف برکت کا دورہ ہو چکا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا،
پہلے نمبر پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 منفرد شانیں اس مہینے کی بیان کی کہ یہ عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جس میں جو رمضان المبارک کے علاوہ، اور پھر اس کے اندر بندے کو کرنا کیا چاہیے، انسان کے لیے اس میں احکام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات کے اندر جو قیام ہے اس کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ مطلب یہ دن کو روزہ فرض ہے اور رات کو تراویح جو ہے وہ سنت ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات کی زرخیزی کو بیان کیا کہ اس کا وقت زرخیز کتنا ہے، تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے اس کے اندر جو بندہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی نفلی کام کرتا ہے، تو ایسے ہے جیسا کہ اس نے فرض ادا کیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فرض ادا کرے اسے جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں نفل کی ادائیگی پر وہ اجر و ثواب انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اور جس شخص نے اس رمضان المبارک میں فرض ادا کیا تو رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں 70 فرائض کے ادائیگی سے جو ثواب ملتا ہے وہ ایک فرض کی ادائیگی رمضان المبارک کی جو ہے اس میں اتنا ثواب میسر آ جاتا ہے۔ اس مقام پر ہمارے لیے یہ سندیشہ ہے کہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یہ جو خطبہ دیا تو مقصد ہی یہ تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے مکمل تعارف ہو صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور اس کے لمحات کی قدر و قیمت کو محسوس کیا جائے، اور پھر پورا استفادہ کیا جائے اس کی برکات سے، اور کسی طرح کی کوئی محرومی انسان کے مقدر میں نہ ہو۔ شریعت مطہرہ میں جیسے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، نیکی پر اجر و ثواب عام مقامات کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، جیسے کچھ مقامات ہیں ایسے ہی کچھ اوقات بھی ہیں، جیسے کچھ مکان برکت والے ہیں ایسے ہی کچھ زمان برکت والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایک نماز جو آپ اپنے گھر میں ادا کریں اس کے مقابلے میں اس نماز کا ثواب زیادہ ہے جو آپ نے مسجد میں باجماعت ادا کی، اور پھر محلے کی مسجد میں جو آپ نے باجماعت نماز ادا کی اس کے مقابلے میں اس نماز کا ثواب زیادہ ہے جو آپ نے مکہ شریف میں پڑھی، مدینہ شریف میں پڑھی، مسجد اقصی میں پڑھی۔ تو پتہ چلا کہ کچھ مکان ایسے ہیں جہاں پر نیکی کی نشو و نما ہوتی ہے، وہاں پر وہی نیکی وہی بندگی جو عام مقامات پر کرنے میں تھوڑا ثواب تھا اسی بندگی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ تو جس طرح مقامات کے لحاظ سے نشو و نما ملتی ہے نیکی کو، یا نیکی کا نرخ اور ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی اوقات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی انسان جب بندگی کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس انسان کی اس نیکی کو بہت زیادہ نشو و نما دیتا ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے، کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اور کئی گنا زیادہ اجر اس پہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اسی کا بیان حدیث شریف کے اس حصے میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ رمضان المبارک کے اندر جس نے خیر کی کسی خصلت یعنی کوئی نفل ادا کیا وہ یوں بنے گا جیسے اس نے فرض ادا کیا تھا رمضان المبارک کے علاوہ،
رمضان المبارک کے علاوہ کا فرض اور رمضان المبارک کا نفل یہ آپس میں برابر ہے۔ اب دیکھیے کتنا فرق ہے فرض میں اور نفل میں، اس کے باوجود یہاں پر برابری کا اعلان کر دیا گیا کہ رمضان المبارک کے لمحات ایسے لمحات ہیں کہ جن میں اتنی زرخیزی ہے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی زرخیز زمین ہے کہ جہاں پہ بیج اگر نفل کا کاشت کریں تو ثواب جو ہے وہ فرض کا میسر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر بیج کاشت کرنے سے بیج کی نو تبدیل ہو جائے۔ اب جس نے گندم کاشت کی اسے گندم میسر آئے، جس نے جو کاشت کیے اسے جو میسر آئیں گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کاشت جو کرے اور فصل گندم کی پک جائے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کی زرخیزی ہے کہ یہاں صرف اضافہ ہی نہیں ہوتا بلکہ نیکی کی نو بھی بدل جاتی ہے، اس کی کیٹاگری بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ادا کرتے وقت ادا تو نفل کیا مگر ثواب پاتے وقت ثواب فرض کا پائے گا اور فرض کا ثواب اسے میسر آئے گا۔ گویا کہ جنسی بدل گئی، نفل جو ہے وہ فرض کے اندر جو کنورٹ ہو گیا اور فرض کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایسے ہی اگر ایک شخص فرض ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، یہ ایسے ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے علاوہ اگر 70 فرائض ادا کرتا تو جس کو جتنا ثواب ملتا رمضان المبارک میں ایک فرض کی ادائیگی پر اس کو اتنا ثواب مل گیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے خالق کائنات جل جلالہ نے کتنا ہم پہ کرم کیا اور وہ نیکی کے میدان میں ہمیں کتنا تیز کرنا چاہتا ہے اور ہمیں کتنا آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ ویسے سال بھر میں فرض کی ادائیگی اور نفل کی ادائیگی سے قرب ایزدی میں ان کو وہ مقام نہیں مل سکا، تو اب ایسا مہینہ آ گیا کہ جس میں نفل فرض بنائے جا رہے ہیں اور فرض کو 70 فرائض میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ بندہ اپنی تھوڑی سی عمر میں اور مخصوص وقت کے اندر اور محدود اوقات کے اندر وہ اتنی ترقی کر لے کہ وہ بہت جلد رب ذوالجلال کے مقام قرب میں، رب ذوالجلال کے رحمتوں کے قرب میں اور جوار میں وہ پہنچے اس انداز میں کہ ہر وقت خالق کائنات جل جلالہ کے انوار و تجلیات کا اس بندے پہ نزول ہوتا رہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں جو آپ نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے دیا، احساس کو جھنجھوڑنا مقصود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان المبارک جو ہے وہ گزر جائے سستی میں، غفلت میں، اور پھر عید کے دن انسان افسوس کرتا رہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا مہینہ اس کو زرخیز سمجھ کے اور قیمتی سمجھ کے گزارے کہ ایسا تو اور موقع کہیں بنتا ہی نہیں، جس طرح رب ذوالجلال نے یہ سنہری موقع بنایا ہے، تو پھر اس کے ہر لمحہ کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت رمضان کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہوا شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صبر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور خود اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب جنت ہے۔ جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو صبر پر اس کو جنت ملتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں دونوں جملوں کو، حدیث کے ان دونوں جملوں کو ملائیں تو معنی یہ بنے گا یہ جنت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کا مہینہ ہے کہ جس میں قدم قدم پر بندے کے لیے جنت داخل ہونے کے اسباب موجود ہیں، جس کی ایک ایک گھڑی میں جنت داخل ہونے کے ذرائع موجود ہیں، جس کے اندر اتنی بیداری ہے کہ انسان اگر کچھ بھی کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں ہمدردی کی جا رہی اور یہ بین الاقوامی ہمدردی ہے۔ آج لوگ نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، فلاں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن اسلام میں ہمدردی کا عملاً پورا مہینہ ایک ایسا منظر ہے کہ ہر چھوٹا بڑا جو بالغ ہے وہ اپنے اس عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اس کو دنیا کے نادار لوگوں سے کتنی ہمدردی ہے اور کتنا ان سے پیار ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ جن کے گھروں میں
کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی رمضان المبارک کے ایام میں نہ کھا کے نہ پی کے عملاً انہوں نے ان لوگوں سے ہمدردی کی ہے، یکجہتی کی ہے اختیار، یکجہتی کا مہینہ منایا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن لوگوں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، جو نادار، مفلس اور غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے یہ عملاً ایک مہینہ ہے جس میں روزانہ ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں، بلکہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے خلق خدا کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ناداروں اور مفلسوں کے ساتھ۔ اس مہینے میں کامل ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی وہ سردی کے موسم میں کانپ رہے تھے اور کوٹ اور کمبل پاس پڑا تھا، تو کسی نے کہا کہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے کہ دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں، وہ کانپ رہے ہیں، مجھ سے یہ تو نہیں ہو سکتا، اور میرے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ میں سب کو کوٹ اور کمبل لے کے دوں، مگر یہ تو کر سکتا ہوں جیسے وہ کانپ رہے ہیں میں بھی ویسے ہی کانپ رہا ہوں، تو میں نے ان سے ہمدردی کے لیے اپنے یہ کپڑے اپنے آپ سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ہمدردی کا باقاعدہ قلب مومن کے اندر بہت بڑا ایک سبب اور دائی موجود ہے، تو یہ ایک عالمگیر ہمدردی ہے کہ رب ذوالجلال کے حکم پہ پابندی بھی کی جا رہی ہے، عمل کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق کے دو معنی ہیں، ایک تو عمومی طور پر جو آپ سمجھتے ہیں مال و دولت، رزق حلال، کہ اس میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ چونکہ بندوں کا رازق ہے، خالق ہے، اور اس مہینے میں وہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، تو حصی طور پر یہ سب کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو گیا ہے، رزق زیادہ ہو گیا ہے۔ لہذا یہ عظمت ہے اس مہینے کی کہ رب ذوالجلال حصی طور پر اپنے بندوں کو رزق میں نشو و نما دیتا ہے اور رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اضافہ رزق سے مطلب ہے نیکی میں اضافہ، چونکہ نیکی بھی انسان کے لیے بہت بڑا رزق ہے، جس طرح کہ اولاد کو رزق کہا گیا، مال کو رزق کہا گیا، نیکی بھی رزق ہے، تو نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی آپ مشاہدہ گواہ ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تلاوت قرآن مجید، نوافل یعنی فرائض کی علاوہ جو بندگی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات اور دیگر جو تطوع اور نفلی کام ہیں ان کے اندر انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں اور میں زیادہ سے زیادہ کار خیر میں حصہ لوں۔ اس لحاظ سے بھی یہ معنی بنا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر مومن کے عمل صالح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، حسنات کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کا گراف بہت اونچا ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کے مواقع انسان کے لیے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور جو پہلا معنی کیا تھا کہ مومن کا رزق اس میں اضافہ ہوتا ہے، اب اس میں واضح طور پر آپ دیکھتے ہیں افطار کا بندوبست ہوتا ہے لوگوں کے لیے، بعض مقامات پر سحری کا بندوبست ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو اب ان کی رزق میں یہ کس لحاظ سے بھی اضافہ ہے، پھر صدقہ و خیرات کا جو دور چلتا ہے اس کے لحاظ سے بھی اضافہ ہے، اور پھر جو ایسا کام کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات دینے والے ہیں، کسی کا روزہ افطار کروانے والے ہیں، کسی کو کچھ دینے والے ہیں، تو رب ذوالجلال حصی طور پر ان کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ جو دن ہیں ان دنوں میں ان لوگوں کو اور تمام کو رزق کی وہ چاشنی اور لذت اور کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو کہ رب ذوالجلال رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں
یہ بھی ہدایت فرمائی، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ اس مہینہ میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس افطار کروانے والے کو کیا ملے گا؟ فرمایا یہ عمل جو روزہ افطار کروانے کا عمل ہے، اس سے افطار کروانے والے کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، مغفرۃ للذنوب، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کتنا آسان کام ہے اور کس انداز میں اس پہ اس کو نیکی میسر آ رہی ہے۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو روزہ افطار کروانے والے کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور فرمایا وکان لہ، اس کو جس نے روزہ افطار کروایا ہے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے، من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ فرمایا جس نے روزہ افطار کیا ہے کسی کے ہاں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نیکی اس کو دے دی جائے گی، اس کا اجر اپنی جگہ پورا رہے گا، روزے کا جتنا اجر ہے اس کو ملے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے فضل سے افطار کروانے والے کو اتنی کثیر نیکی عطا فرما دے گا، اجر بھی ملے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کے رزق میں، ایمان میں اضافہ فرما دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمت بیان کی افطار کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض نے کہا لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی تو یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروا سکیں، کیونکہ بہت سے صحابہ وہ صفہ پہ رہنے والے جن کے جیب میں کچھ نہیں کہ وہ خرید کے کسی کا روزہ افطار کروائیں، اور جن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ کسی کے افطاری کا کوئی اہتمام کریں، ان لوگوں کے لحاظ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ اور نادار صحابہ تو اتنی بڑی نیکی سے محروم رہ جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افطار پر جو نیکی کا میں اعلان کر رہا ہوں اس کے لیے کسی زیادہ مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، فرمایا یہ ثواب رب ذوالجلال اس بندے کو بھی دے دے گا کہ جو دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اور تمراتن یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اور شربۃ من ماء یا پانی کی ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے، رب ذوالجلال اس کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا ہلکا سا کام ہے، آسان سا، فرمایا سیر کر کے کھلانا کسی کو وہ تو دور کی بات ہے، صرف پانی کی ایک گھونٹ سے، پانی کی بوند سے، پانی کے گھونٹ سے، ایک کھجور اور دودھ کی ایک بوند سے جو کسی کا روزہ افطار کروائے گا وہ ایسا عظیم بن جائے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اسے روزے دار جتنا اجر عطا فرما دیا جائے گا۔ ملاحظہ کیجئے کس طرح رمضان المبارک میں رب ذوالجلال کی رحمتیں عام بٹ رہی ہیں اور برکات کی تقسیم ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ومن اشبع صائما، جس بندے نے کسی روزے دار کو پوری طرح کھانا کھلایا، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، فرمانے لگے سقاہ اللہ من حوضی شربہ، سقاہ اللہ من حوضی شربہ، اس بندے کو رب ذوالجلال میرے حوض سے شربت پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ شربت ایسا ہوگا کہ جس کے بعد بندے کو جنت جانے تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اب یہ جتنا کہا جاتا ہے اہتمام ہوگا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اب جس نے محض افطاری پانی کے گھونٹ سے کروائی اس کے لیے بھی اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور جس نے سیر کر کے کسی کو کھلایا ہے اور میں اس کو اللہ پانی پلائے گا میرے حوض سے۔ اور بڑا عجیب یہ انداز ہے، حوض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا اور پلانے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ حوض میرا ہے، منسوب میری طرف ہے، ایک پینے کی چیز ہے اور میری طرف منسوب ہے، اور یہ منسوب ہو کے میری طرف کتنی عظمت والی بن گئی ہے کہ رب ذوالجلال
یہ پانی اس بندے کو پلائے گا جس نے کسی روزے دار کو سیر کر کے کھانا کھلایا ہے، اور جب وہ یہ پانی پی لے گا تو اس پانی پر اس کو ایسی لذت محسوس ہوگی، اتنا اطمینان آ جائے گا دل کے اندر کہ جس کے بعد اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے حشر کا وہ دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور بہت تپش ہوگی اور لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا یہ شربت کتنا عجیب شربت ہے کہ جس وقت کوئی بندہ یہ نوش کر لے گا اسے شدید گرمی کے باوجود کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی ان عظمتوں کا تقاضا ہے ہم اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے وہ کام کریں جو ہمیں عظمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک سے عظمتیں پانے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔